بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اسلام میں بھی بلدیاتی نظام موجود ہے؟ میں اسلامی تاریخ میں بلدیاتی نظام تلاش کرنے لگا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشی نظام کی بنیاد پہلی ہجری یا بعض علماء کے مطابق زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم 2 ہجری کو نازل ہونے کے بعد رکھی۔ ریاست مدینہ کے قیام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک ریاست مدینہ کے قیام کو 23 ہجری سال ہو چکے تھے۔ اس دوران ریاست کا پھیلاؤ 12 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیل چکا تھا اور جنگ و جدل سے لے کر نظام خلافت کے تمام اخراجات بیت المال سے کیے جاتے، اور صرف 23 سال میں ہی خلافت نے وباؤں اور قحط کے باوجود غربت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں زکوٰۃ کی تقسیم کی صورتحال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے جب زکوٰۃ کا 1/3 حصہ مدینہ روانہ کیا تو خلیفہ وقت نے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ٹیکس یا جزیہ وصول کرنے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ ان کے اعتبار سے زکوٰۃ وصول کر کے انہی کے فقراء میں تقسیم کر دیں۔ معاذ نے جواب میں لکھا کہ میں نے زکوٰۃ لینے والے کسی شخص کو محروم رکھ کر نہیں بھیجا ہے۔ دوسرے سال معاذ نے نصف مال ارسال کر دیا، دونوں میں پھر یہی باتیں ہوئیں۔ تیسرے سال پوری زکوٰۃ کی وصول شدہ رقم ارسال کی، پھر وہی سوال جواب ہوئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اسلامی نظام معیشت کا یہ حصہ انسانی ترقی کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ یہ دوسرا واقعہ ریاست مدینہ کے قیام کے قریب 80 سے 90 سال بعد کا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص نے خلیفہ وقت کو لکھا کہ صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم لینے والا یہاں کوئی نہیں ہے، اب اس رقم کا وہ کیا کریں؟ عمر بن عبدالعزیز نے لکھ بھیجا کہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرو، شہراؤں پر مسافروں کے لیے آرام گاہیں تعمیر کرو، ان نوجوان مردوں اور عورتوں کی مالی امداد کرو جن کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ خلیفہ خصوصی طور پر اس کام کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا کرتے تھے جو شہر کی گلیوں میں اعلان کرتا تھا کہ کہاں ہیں مقروض لوگ جو اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے، کہاں ہیں وہ لوگ جن کا نکاح نہیں ہوا، کہاں ہے محتاج اور حاجت مند، کہاں ہے یتیم اور بے سہارا لوگ۔ کوئی جواب موصول نہ ہوتا تھا۔ سوسائٹی میں تمام لوگ مالدار ہو گئے تھے، غربت اور مفلسی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اسلامی معاشی نظام کا استعمال انسانوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ معاشرے کے رہن سہن کے نظام یعنی بلدیاتی سطح پر بھی کیا جاتا ہے۔ تو سوال ہے آج کے دور میں یہ نظام کیسے کام کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے اسلامی معاشی نظام کو ضلع، تحصیل اور یونین کونسلز تک ترتیب دیا جائے۔ گاؤں محلے سے جمع شدہ مال کو پہلے اسی علاقے پہ خرچ کیا جائے، پھر جو مال بچ جائے اسے یونین کونسلز میں جمع کیا جائے۔ یونین کونسل سے استعمال کے بعد تحصیل اور ضلع لیول تک یہ سلسلہ پہنچے، پھر صوبے سے وفاق تک رسائی ہو۔ یہ تمام امور مضبوط، شفاف سرکاری نظام کے تحت کیے جائیں۔ اس وقت سودی نظام معیشت کے تحت پاکستان میں صرف 20 سے 25 لاکھ افراد ٹیکس دیتے ہیں، جبکہ اسلامی معاشی نظام کے تحت پاکستان میں قریب 3 سے 4 کروڑ افراد ہر سال زکوٰۃ دینے کے پابند ہیں۔ اسلامی نظام معیشت کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ ہے معاشرے کے کمزور طبقات کو سپورٹ کرنا، اور صرف اس ایک عمل سے پوری ریاست میں روزگار، کاروبار اور انڈسٹری کے لیے زیادہ مواقع میسر آتے ہیں۔ جب کسی ملک کی عوام کی قوت خرید بڑھتی ہے تو اس ملک میں اشیاء ضرورت کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے، اور ڈیمانڈ بڑھنے سے پیداوار اور مینوفیکچرنگ بڑھتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں عام آدمی کے لیے بینکوں کے ذریعے کم شرح سود پہ قرض آسان کیا گیا ہے۔ تعلیم، صحت، کاروبار کے لیے آپ کبھی بھی قرض لے سکتے ہو، جس سے ملک میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہوتی ہیں اور ملک ترقی کرتے ہیں۔ اسلام نے بہت آسان اور ہر زمانے میں قابل عمل نظام معیشت دے رکھا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر مسائل پیدا کرنے کی صلاحیت تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے،
مگر مسائل کے حل کی جانب توجہ نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس میں سے 10 سال میں ریاست مدینہ کے قیام کے بعد اسلامی نظام حکومت کے احکامات اتارے گئے۔ اگر کوئی بھی حکمران اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنا چاہے تو اس کے لیے کہیں ضروری نہیں کہ وہ 1 سال میں ہی سارے نظام کو الٹ پلٹ دے، بلکہ آہستہ آہستہ معاشرے اور معیشت کو اسلامی نظام کی طرف لے جایا جائے، جس سے عوامی اور ملکی سطح پہ افراتفری یا بحران کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔